السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ سالار کے باپ اور سوتیلی ماں کے بھڑکانے پر سالار کے ماموں کو بھی یہی لگے گا کہ عالم صاحب سالار کے پیچھے صرف اس کی دولت کی وجہ سے ہیں، اور خاص طور پہ جب دعا کی شادی کینسل ہونے پہ وہ اس لڑکی کی چلتی زبان دیکھ کر آئے ہیں تو انہیں یہی یقین ہو چکا ہے کہ عالم صاحب اپنی اس تیز ترار بیٹی کی شادی سالار کے ساتھ کر کے اس کی جائیداد ہڑپنا چاہتے ہیں۔ تو سالار کے ماموں عالم صاحب کے پاس پہنچ جائیں گے اور انہیں صاف لفظوں میں سمجھا دیں گے کہ سالار بہت معصوم ہے، اسے بیوقوف بنانا بند کر دیں، آپ لوگ جو کھیل کھیلنا چاہ رہے ہیں میں اس میں آپ کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا، بہتر یہی ہے کہ آج کے بعد سالار سے دور رہیں۔ اتنا تو مجھے پتہ چل ہی چکا ہے کہ آپ لوگوں کی سالار کی جائیداد پہ نظر ہے، آپ اسی لیے سالار کی ہمدردیاں بٹور رہے ہیں اور اپنی بیٹی کی شادی بھی سالار سے کروانا چاہتے ہیں۔ عالم صاحب سالار کے ماموں کی بات سن کے ہکا بکا رہ جائیں گے، ان کو تو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی کہ سالار کے نام کوئی جائیداد بھی ہے، تو وہ سالار کے ماموں سے کہیں گے کہ لگتا ہے آپ سالار کے مالی حالات سے کافی بے خبر ہیں، اور جو میں سالار کے بارے میں جانتا ہوں لگتا ہے آپ نہیں جانتے۔ تو سالار کے ماموں عالم صاحب سے کہیں گے کہ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کیا 90 لاکھ سالار سے نہیں مانگے تھے؟ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے؟ عالم صاحب تو جب یہ سنیں گے تو ان کے تو پاؤں تلے سے زمین ہی کھسک جائے گی، وہ تو بس سالار کے ماموں کو دیکھتے کے دیکھتے رہ جائیں گے اور سالار کے ماموں انہیں تڑیاں دے کر وہاں سے چلے جائیں گے، اور ان کے جانے کے بعد عالم صاحب روتے ہوئے خود کلامی کریں گے کہ ایک ہی تو میرا مخلص دوست تھا، آج وہ بھی چھن گیا۔ اب اتفاق سے ایمان سالار کے ماموں کی تمام دھمکیاں سن چکی ہے، اور جب وہ اپنے باپ کو روتے ہوئے دیکھے گی تو اس کے دل کو بہت تکلیف پہنچے گی، اور اسے یہ احساس بھی ہوگا کہ سچ میں سالار اس کے باپ کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا، اور اس نے ہر مشکل میں عالم صاحب کا ساتھ بھی بہت دیا ہے۔ اب چونکہ ایمان یہ بھی جان چکی ہے کہ سالار بہت لمبے عرصے سے دل ہی دل میں ایمان کو چاہتا ہے، لیکن اس نے کبھی بھی ایمان سے اس بات کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ ایمان وہ تمام پینٹنگز دیکھ چکی ہے جو سالار اس کی بناتا رہا ہے۔ اب ایمان سالار کو کال کرے گی اور اسے کہے گی کہ کیا تم مجھ سے مل سکتے ہو؟ جب سالار ایمان کی بتائی ہوئی جگہ پر اس سے ملنے جائے گا تو ایمان سالار کو سب کچھ بتا دے گی، یہ بھی کہ کس طرح سے سالار کے ماموں آج گھر پہ آئے تھے اور اس کے فادر کی اتنی انسلٹ کر کے گئے ہیں اور تم سے دور رہنے کا بھی کہہ کے گئے ہیں، اور پھر ساتھ کی ساتھ یہ بھی بتا دے گی کہ میں جان چکی ہوں کہ تم دل ہی دل میں مجھے بہت چاہتے ہو، کیونکہ میں وہ سب پینٹنگز دیکھ چکی ہوں جو تم میری بناتے رہے ہو، اور کبھی کبھی تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے تمہاری محبت نے ہی میری زندگی برباد کی ہے اور زین کو مجھ سے دور کر دیا ہے۔ سالار تو یہ سن کے تڑپ اٹھے گا اور کہے گا ایمان جی ایسا مت کہیں، میں نے ہمیشہ صرف آپ کی خوشی چاہی ہے۔ بہرحال ایمان کہے گی کہ تمہارے ماموں الزام لگا کے گئے ہیں کہ میرے بابا میری شادی تم سے کروانا چاہتے ہیں۔ سالار کہے گا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں ماموں کو سمجھا دوں گا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایمان کہے گی کہ میں اس الزام کو سچ کرنا چاہتی ہوں۔ سالار حیرت سے ایمان کی طرف دیکھے گا تو ایمان کہے گی کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، لیکن کوئی جلدی نہیں ہے، تم اچھی طرح سے سوچ سمجھ کے فیصلہ کر لو اور اس کے بعد مجھے بتا دینا۔ ہاں لیکن یہ بتا دوں کہ میرے بابا یہ شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں میرے ساتھ، کوشش کرنا کہ ہمارے شہر چھوڑنے سے پہلے ہی تم فیصلہ کر لو۔ سالار تو یہ سب سننے کے بعد بالکل ہی گم سم ہو جائے گا، کوئی بھی رسپونڈ کرنے کے قابل ہی نہیں رہے گا، کیونکہ اسے یقین ہی نہیں آ رہا کہ اس کی دعا اس طرح سے بھی قبول ہو سکتی ہے کہ ایمان نے اسے خود پرپوز کیا ہے۔ بہرحال وہ گھر پہنچتے ہی ایمان کو کال کرے گا اور اسے کہے گا کہ میں تیار ہوں آپ کے ساتھ نکاح کے لیے۔ اگلے دن ایمان اچھا سا سوٹ پہن کے اور تیار شیار ہو کے کورٹ پہنچ جائے گی شادی کے لیے، سالار بھی وہاں پر تیار شیار ہو کے پہنچ جائے گا،
اور دونوں نکاح کے بعد ایمان کے گھر آئیں گے، ہاتھوں میں ہاتھ ہوگا۔ عالم صاحب جب دروازے پہ ایمان اور سالار کو ہاتھ تھامے دیکھیں گے تو بہت زیادہ پریشان ہو کر سالار سے کہیں گے کہ تم جانتے ہو نا، میں تم پر بہت بھروسہ کرتا ہوں۔ تو ایمان ہی عالم صاحب کو بتائے گی کہ میں نے اور سالار نے نکاح کر لیا ہے۔ یہ سننے کی دیر ہے کہ عالم صاحب کے قدم تو وہیں پر لڑکھڑا جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گریں، سالار اور ایمان آگے بڑھ کے انہیں تھام لیں گے۔ عالم صاحب روتے ہوئے ایمان سے کہیں گے کہ تم مرنے سے پہلے مجھے کتنی دفعہ مارنا چاہتی ہو؟ ابھی کل ہی تو سالار کے ماموں مجھے اتنا کچھ سنا کے گئے ہیں، اب میں کس منہ سے انہیں فیس کروں گا؟ کیا سوچیں گے وہ میرے بارے میں کہ کسی بھی راہ چلتے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی؟ اور وہ سالار کی بے عزتی کر کے اسے وہاں سے بھیج دیں گے۔ اب سالار کے گھر پہ تو سالار اور سمن کی شادی کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ اب سالار کے ماموں کو آبجیکشن تو ہوئی تھی کہ سالار کی شادی ہینڈی کیپ لڑکی سے کیوں کی جا رہی ہے، تو سالار کی سوتیلی ماں نے یہی جھوٹی سٹوری بنا کر انہیں بتائی کہ سالار خود اس لڑکی میں انٹرسٹڈ تھا۔ اب جوان خون ہے، ہم اسے زبردستی منع تو نہیں کر سکتے تھے، اور سالار کو سختی سے منع کر دیا ہے کہ اپنے ماموں کے سامنے تم نے یہی کہنا ہے، سچ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس امیر گھرانے میں سمن کی شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن ان لوگوں کی ڈیمانڈ یہی تھی کہ وٹا سٹا کیا جائے۔ تو سالار کے ماں باپ نے فوراً حامی بھر لی، کیونکہ اس میں دو فائدے نظر آ رہے تھے۔ ایک تو یہ کہ ان کی اپنی بیٹی کی شادی اچھی جگہ پر ہو جائے گی، دوسرا یہ کہ سالار کی زندگی میں جب ہینڈی کیپ لڑکی آئے گی تو وہ ہم سے دب کے رہے گی، ورنہ کوئی اور لڑکی آ گئی اور اسے پتہ چل گیا کہ یہ دولت جائیداد کاروبار جس پہ ہم عیش کر رہے ہیں دراصل اس کے شوہر سالار کا ہے، تو وہ سالار کو پٹیاں پڑھا کے ہمیں ان تمام چیزوں سے دستبردار بھی کروا سکتی ہے۔ اب سالار جب گھر پہنچے گا اور اپنے ماموں کو بتائے گا کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میں نکاح کر چکا ہوں، تو اس کے ماموں تو ایک زوردار جھانپڑ اس کے منہ پر رسید کریں گے اور اسے کہیں گے کہ تم نے خود ہی اس لڑکی کو پسند کیا اور اپنے ماں باپ کو فورس کیا کہ تم نے یہیں پر شادی کرنی ہے، حالانکہ وہ تمہاری شادی کسی ہینڈی کیپ لڑکی سے نہیں کرنا چاہتے تھے، اور اب جب کہ ساری شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں تو تم نے خود ہی نکاح کر لیا، اور وہ بھی اس لڑکی سے جس کا مجھے پہلے ہی ڈر تھا کہ اس کا باپ تمہارے ساتھ چپکا ہی اسی لیے ہوا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروا سکے اور تمہاری دولت جائیداد ہڑپ سکے۔ سالار اپنے ماموں کو سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ اس سب میں عالم صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، اور ناظرین ممکن ہے کہ سمن خود ہی سالار کے ماموں کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دے کہ اس شادی میں سالار کی مرضی شامل نہیں تھی، بلکہ میرے ماں باپ نے اسے پریشرائز کیا تھا یہاں پر شادی کے لیے۔ بہرحال اب جب سالار کے فادر اور سٹیپ مدر کو پتہ چلے گا کہ سالار خود نکاح کر چکا ہے تو وہ تو بہت پریشان ہو جائیں گے اور سوچیں گے کہ ہمارا اتنے عرصے سے بنا بنایا کھیل آخر کار بگڑنے والا ہے۔ جو لڑکی اتنی تیز ہے کہ اس بیوقوف سے اور ڈرے سہمے سے سالار کو گھر والوں کی مرضی کے بغیر کورٹ میرج کے لیے اکسا سکتی ہے، تو ذرا سوچیں جب وہ اس گھر میں آئے گی تو کیا کیا رنگ دکھائے گی۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے سالار کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تو پوری ہو گئی ہے، لیکن کیا اس خواہش کے پورے ہو جانے کے بعد سالار کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی یا پہلے سے بھی زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔